ایمان ہے قول مصطفی، ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی، اگر تم یہ کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں، اور یاد رہے کہ قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو ایمان لانے کا حکم دیا، اور ایمان لانے کے بعد یہ حکم دیا کہ نیک عمل کرو، اپنی جانوں کو، اپنے وجود کو، اپنے ابدان کو، اپنے باطن کو گناہوں سے بچاؤ، اور اپنی زندگیاں تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے مزین کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا درست استعمال کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں سے ان نیک عملوں کی بدولت وعدہ فرما لیا کہ ان نیک عملوں کی بدولت رب ذوالجلال تمہیں جزا عطا فرمائے گا، اور وہ جزا اور وہ معاوضہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے جو عطا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی شکل میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ جسے علماء اسلام معراج کی حکمتوں کے پیش نظر ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی بندوں کے مالوں اور جان کے عوض میں جو یہ بندے اپنے اموال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور اپنے اموال کا درست استعمال کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جن کاموں کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے ان کاموں میں صرف کرتے ہیں، اور جن کاموں سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں مسلمانوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو رب ذوالجلال اپنے ان نیک بندوں کو اس کے معاوضے میں جنت عطا فرماتا ہے۔
اور نیک بندوں کے جنت میں داخلے کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں، اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں سنتے ہیں کہ نیک عملوں کی بدولت ایمان والوں سے رب ذوالجلال نے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس جنت کی مثال، اس جنت کے اوصاف رب ذوالجلال نے کیا بیان فرمائے ہیں، یا اس جنت کے اوصاف رب ذوالجلال نے کیا رکھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جن کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا ہے، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت۔ کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں پانی کی نہروں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں پانی کی نہریں ہیں۔ وہ پانی کیسا پانی ہے؟ وہ دنیا کے پانی سے بالکل جدا ہے، ممتاز ہے۔ پانی ایسا لطیف، نہ اس کی بدبو اور ذائقہ کے اندر کچھ بھی فرق آئے، جبکہ دنیا کے پانی میں چند دن پڑا رہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور اس کے اندر سے بعض دفعہ بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ لیکن جنت کی نہریں ایسی نہریں ہوں گی کہ پانی جب تک مرضی پڑا رہے، صدیاں گزر جائیں، تب بھی اس پانی کے اندر نہ تو بدبو آتی ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ بدلتا ہے، اور وہ پانی سڑتا بھی نہیں۔ اور دوسری بات، اس جنت کے اندر جو ارشاد فرمائی گئی کہ دودھ کی نہریں ہیں، کہ دنیا کا دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے، ایک دن اگر اس کو کولڈ سٹور میں نہ رکھا جائے، فریز نہ کیا جائے، فریج میں نہ رکھا جائے، فریزر میں نہ رکھا جائے، تو خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جو جنت کی نہروں میں دودھ ہے، جنت کی نہروں کا دودھ خراب نہیں ہوتا، پینے میں لذت ہوتی ہے، اس کی لذت کم نہیں ہوتی، بلکہ جتنا انسان پیتا چلا جائے لذت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ دودھ خالص دودھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے۔ شراب کا جب نام آتا ہے فوری طور پر دنیا کی شراب کی طرف ذہن جاتا ہے کہ جو عقل کو مخمور کر دیتی ہے، عقل میں فساد کو پیدا کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان جرموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، مختلف طرح کے گناہ کرتا ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، نہ اپنے کی تمیز رہتی ہے نہ پرائے کی تمیز رہتی ہے، کبھی اپنی ذات پر ظلم اور زیادتی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کبھی دیگر جو اس کے سامنے لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ اپنے ہو پرائے ہوں، ان کے ساتھ اس شراب کے پینے کے بعد بد مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن جو جنت کی شراب ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ خالص لذت ہی لذت والی ہے، نہ دنیا کی شرابوں کی طرح اس کا ذائقہ خراب ہو، نہ اس میں میل کچیل آئے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش ہو،
نہ وہ سڑ کر بنی، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہو، نہ سر چکر آئے، نہ خمار آئے، نہ درد سر پیدا ہو۔ یہ سب آفتیں دنیا کی ہی شراب کے اندر ہیں۔ وہاں کی شراب ان سب عیوب سے پاک ہے، نہایت لذیذ ہے، پینے میں خوشگوار ہے۔ یہ شراب طہور ہے جس کا وعدہ جنتیوں کے ساتھ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شہد کہ جو خالص ہے، صاف ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ پیدائش میں یعنی صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ اور یہ رب ذوالجلال کا اہل جنت پر احسان ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے، جتنا چاہیں گے کھائیں گے، اور جو کھایا جو پیا نہ اس کا حساب ہوگا نہ اس کے اوپر کوئی سزا ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جنت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، یہ جنت کہاں ہے؟ یہ جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی اور موتی و جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت و نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے، شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ تخت، ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی عورتیں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں گے پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز اور محفوظ ہوتے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جنت کہاں ہے؟ علماء کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا،
عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوی ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ جی ہاں، جو جنتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے مکان میں ان 4 نہروں سے پانی بہے گا۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پیئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی ملے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی جنت میں غم ختم ہو جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کی جو زمین ہے وہ زمین موتیوں، ہیروں اور جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے، اور اس کا جو پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے۔ اور اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر میں تیرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ فرمانے لگے یہ خاص نہر مجھے عطا کی گئی ہے۔ اور پھر حدیث میں بیان کردہ اور صاف سنے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین فی الوقت آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسی وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور جب ان جانوروں کو ہم دیکھیں گے تو پھر تو لطف ہی آ جائے گا۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے کہ اے عمر، جب تم ان جانوروں کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ خاص نہر جو رب ذوالجلال نے کوثر کے نام سے رکھی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اور وہ چاروں نہریں جن کا تذکرہ کیا گیا، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جن کا نام حوض کوثر ہے، اور یہی حوض حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ حوض کوثر جو ابھی جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کا نام یہ ہے، کسی کا نام کافور ہے، کسی کا نام زنجبیل ہے، کسی کو سلسبیل کہتے ہیں، کوئی تسنیم ہے، کوئی رحیق ہے۔ تو یہ چاروں نہروں کے علاوہ چشمے ہیں جو جنت میں بہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ کم سے کم ہر ایک شخص کے سرہانے 10,000 خادم ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھانا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہیں آئے گی۔
آج دنیا کا کھانا بھوک جتنی زیادہ لگی ہوتی ہے، جب پہلا لقمہ کھاتے ہیں دوسرا لقمہ بڑھاتے ہیں، پہلے کی لذت زیادہ تھی دوسرے کی لذت کم ہو جاتی ہے، ہر لقمے پر لذت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جو جنت کے کھانے ہیں ان کی لذت کم نہیں ہوگی، بلکہ ہر لقمے پر ایک نئی لذت کا، ایک نئے لطف کا احساس ہوگا۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغ دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر جہاں رب ذوالجلال کا نام ہوگا اس کے متصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تحریر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کینکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی دھول زعفران سے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی ہیں اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی، نہ وہ محتاج ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو رب ذوالجلال کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، سبحان اللہ۔ کہ اہل جنت یہ منادی کی ندا پر جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کر دیا ہے؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک دم خداوند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو اپنی شان کے لائق دور فرمائے گا، اور جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی بھی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اسی طرح کی ایک حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی منقول ہے۔ اور جنتی حوروں کے بارے میں پارہ 27 سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان۔ ترجمہ کنز الایمان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ حضرت صدر الفاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ ان آیات کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جنتی بیویاں اپنے شوہر سے کہیں گی، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس دنیا میں اپنے خامد کی تابع دار ہے اور اس نے اپنی محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دی اور کبھی بھی اپنے خامد کو تکلیف نہیں دی، ہر جائز کام میں اس کے احکام کی تابع داری کرتی رہی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی، اس کی عزت و مال و جان کی حفاظت کرتی رہی، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی رہی، اور جب وہ عورت فوت ہوئی، عالم یہ ہو، کیفیت یہ ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت
جب اس دنیا سے رخصت ہوگی تو اس کو وفات کے بعد کوئی بھی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ وہ اعمال کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے محبوب بنا لو تو میرے محبوب کی تابعداری کرو، اگر تم میرے محبوب کی سنتوں کی اتباع کرو گے، حضور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے اسوہ بنا لو گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنے دن رات یاد الہی میں گزارو گے اور محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں گزارو گے، تو پھر ایک دن جب اس دنیا سے رخصت ہوگے تو منادی ندا کرے گا کہ آؤ وہ لوگوں کہ جنہوں نے تقوی کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو برباد اور خراب نہیں کیا بلکہ اپنے رب کی تابعداری میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے، آؤ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کو سجایا ہے، وہ جنت کہ جس میں مختلف طرح کی نعمتیں ہیں، جن کی مثالوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اگر ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر کے اس جنت کے حقدار بن سکتے ہیں کہ جو نیکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف نظر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیے کہ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہے، جو کفر کر بیٹھے، جنہوں نے اسلام کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا، اسلام کی نعمت کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی کی، انبیاء کو تکالیف میں مبتلا کیا، انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اس پیغام کو جھٹلا دیا۔ جنت فقط ایمان والوں کے لیے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی طرف سے ایسی نعمت ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر کبھی نہیں نکلنا۔ اور یاد رکھیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے بچا لیا۔ آج ہم بھی اگر گناہوں کی سیاہی سے بچیں گے تو رب ذوالجلال کے محبوبوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔